اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ بچپنے میں ہی ان کو پروردگار عالم نے امام بنایا تھا، اور پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچوں میں سے ایک سچے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں شام میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اور اس نے آنے کے بعد جو ہے مجھ سے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چلا، تھوڑی ہی قدم میں چلا تھا تو میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اور اس شخص کو پایا کہ ہم مسجد کوفہ میں ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ جگہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو مسجد کوفہ ہے۔ ہم نے وہاں پر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا آپ چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلے، کچھ قدم ہم چلے تھے تو ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں، اور وہاں پر ہم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور نماز پڑھی۔ پھر اس شخص نے مجھ سے کہا کہ چلو، پھر ہم مسجد سے باہر نکلے۔ مسجد سے ہم جیسے ہی باہر نکلے تو ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں، خانہ کعبہ کے پاس ہوں۔ وہاں طواف کیا، نماز پڑھی، اور ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم چلے اور باہر مکہ سے، خانہ کعبہ سے باہر نکلے، مسجد الحرام سے چند قدم چلے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ میں واپس شام پہنچا ہوا ہوں جہاں پر میں عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ شخص میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، میں اس کو نہیں دیکھ سکا۔ اگلے سال پھر میں جب اسی جگہ پر راس حسین پر عبادت کر رہا تھا، اور وہ شخص دوبارہ آیا، اور پھر وہی سارے مناظر جو میں نے دیکھے تھے پچھلے سال، اس سال بھی انجام پائے۔ اور جب میں واپس اس شخص کے ساتھ جو ہے راس الحسین کے قریب پہنچا، اور جب وہ شخص جانے لگا تو میں نے اس کا دامن تھام لیا اور اس کو واسطہ دیا اور قسم دی کہ تم مجھے بتاؤ کہ آپ ہیں کون۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا میں محمد ابن علی ہوں، میں امام محمد تقی علیہ السلام ہوں۔ ایک مرتبہ وہ یہ کہہ کر چلے گئے، اور پھر جب میں نے کچھ لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ پچھلے سال بھی یہ واقعہ رونما ہوا اور اس سال بھی یہ واقعہ رونما ہوا، تو اب جب یہ خبر پھیلی تو ایک مرتبہ لوگوں نے میرے اوپر الزام یہ لگا دیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھے معتصم عباسی کے خلیفہ جو تھا اس کے کارندوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ عبد الملک زیات نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا، اور جب قید خانے میں ڈال دیا تو راوی یہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے اور اس شخص کو جو ہے وہاں پر لایا گیا ہے قید کر کے بغداد میں، تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اور جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے اس کی پوری کی پوری داستان سنی کہ واقعہ کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے کہ امام نے مجھے کہاں کی جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ کروائی ہے ایک ہی رات میں۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے خط لکھا زیات کو، اور یہ کہا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا، اس طریقے سے امام چاہیں تو تائی الٹ جو ہے کروا سکتے ہیں، اور اس ایک رات میں یہ سارا جو ہے سیر جو وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال زیات نے جو میں نے خط لکھا تھا اس کے نیچے یہ لکھا کہ جو شخص اس کو ایک رات میں شام سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، اور مکہ سے واپس شام لے کر آ سکتا ہے، وہ اس کو جو ہے زندان سے بھی آزاد کروا سکتا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ کس طریقے سے اس کو جا کے دلاسا دوں اور کہوں کہ مجھے یہ جواب ملا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ بہرحال اس کی دلجوئی کرنے کے لیے میں جب دوبارہ اسے ملنے کے لیے گیا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ زندان بان دربان پریشان حال ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا ہمیں نہیں پتہ جو قید خانے میں شخص تھا آیا زمین نے اس کو نگل لیا ہے یا وہ آسمانوں پر اڑ کر چلا گیا ہے، ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی اور نہیں، امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کو زندان سے آزاد کروا دیا ہے۔ یقیناً امام کے بہت سارے معجزے ہیں،
بہت ساری ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اس طریقے سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام حقیقی کی معرفت نصیب ہو، اور ہم کوشش کریں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبود روی ماه شمونه دلمونه